إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في موضع آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد ثنا بڑائی بزرگی عز و جاہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس کائنات کا تنہا مالک، حاکم، خالق، مدبر سبھی کچھ ہے۔ بعدہ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر، اللہم صلی وسلم۔ حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن پاک کی سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی، جو کہ ہر جمعہ کے اندر دوسرے خطبے کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے، بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے اور بہت ساری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کے تعلق سے ہم کو حکم دیا ہے، جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، ان باتوں میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ عدل اور انصاف، اس کو قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور جس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم لوگوں کو روکا ہے، اس میں سے ایک بات بغی، یعنی کہ ظلم اور زیادتی۔ عدل کا تقاضا ہی یہی ہے، انصاف کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان جب تک ظلم اور زیادتی سے باز نہیں آئے گا، وہ عدل اور انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ ظلم
چاہے فرد واحد کی طرف سے ہو، چاہے کسی کمیونٹی کی طرف سے ہو، کسی تنظیم کی طرف سے ہو یا کسی حکومت کی طرف سے ہو، ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جس بات سے روکا ہے، منہیات میں سے جس باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سے ایک ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا انصاف کرو، انصاف کے علمبردار بنو، کنو قوامین کہتا ہے بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ ہم کو اپنے نفس کے خلاف گواہی دینی پڑے، وہاں پر بھی ہم کو انصاف کا علمبردار اپنانا پڑے گا، اس کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، جب اپنی ذات، اپنے گھر والے، اپنی برادری، اپنے رشتہ دار، وہاں پر ہم ناانصافی کے پہلو کو مقدم رکھتے ہیں، انصاف کو بھول جاتے ہیں۔ جب تک انصاف نہیں کریں گے، جب تک ظلم سے باز نہیں آئیں گے، انصاف ہم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ہے کہ اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا ہم غور کریں، ہم جس دنیا کے اندر آج سانسیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کے جتنے بھی پہلو ہیں، تدبیریں ہیں، اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے ہر پیترے اپنائے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کر رہا ہے، پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بیجا ظلم نہیں کرتا اور نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے کیا فرمایا، وجعلتہ بینکم محرما، تمہارے بیچ بھی میں نے اس کو حرام ہی قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہٰذا ایک دوسرے پر کبھی بھی ظلم مت کرنا، ظلم مت کرنا۔ یاد رکھ لیجئے، اس حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کتنی بھی بڑی حکومتیں کیوں نہ ہوں، اس کو باقی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ عدل کے مطابق چلیں گی، انصاف کے ساتھ چلیں گی، عدل پر اگر اس کی بنیاد ہے، چاہے اغیار کی حکومتیں کیوں نہ ہوں، وہ مستقل چلتی رہیں گی، لیکن اگر مومن ہے، مسلمان ہے، اور اس کی بنیاد عدل پر نہیں ہے، ظلم اور زیادتی ہوتی ہے رعایا کے ساتھ، تو کبھی بھی وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکومت کرتے ہیں اغیار ہیں، مشرکین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت کرنے کے لیے مشرک اور یہودی یا عیسائی نہیں دیکھتا ہے عدل۔ جہاں اگر عدل نہیں ہوتا، چاہے یہودی کیوں نہ ہو، اس کا تختہ پلٹ جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کے تعلق سے اس قدر تاکید فرمائی ہے، اس قدر زور دے کر اپنے نبی کی زبانی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا بلبلاتے ہوئے، یعنی گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اونٹ میرے پاس شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی فلانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر کیا کہا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے سلسلے میں۔ المعجمہ، معجمہ کہتے ہیں گونگے کو، عجمی کہتے ہیں نا، عربی کہتے ہیں ہم عربی ہیں تم عجمی ہو، عجم کے معنی آتے ہیں گونگا۔ یہ جو بے زبان جانور ہیں، ان کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ مت لادنا، اس کو کھانا پینا وقت پر دیا کرو، یہ نہیں کہ تم کھانے پینے سے اس کو محروم رکھو اور پھر اس کے اوپر بوجھ زیادہ لا دو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو کیا کرے گا، باز پرس کرے گا۔ تو کیا فرمایا کہ ایسوں کے تعلق سے تم کو کیا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے نا،
ہم تمام جانتے ہیں کہ کیسی شخصیت گزری ہے، حدیث پر ہو، قرآن پر ہو آپ کی بڑی نگاہ تھی، اسلام پر ہو یا اصول اسلام پر ہو آپ کی بہت ہی گہری نگاہ تھی۔ ایسے ایسے علوم ہم تک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچائے ہیں کہ برسوں اگر ہم کوشش کریں گے وہ چیز ہم اخذ اور حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت سارے علوم، بہت ساری باتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات اخذ کی، وہ کیا فرمایا؟ ان اللہ لیقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ۔ کیا فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والی جو حکومت ہوتی ہے اس کو قائم رکھتا ہے یا اس کو چلاتا ہے، وہ ان کانت کافرہ، اگرچہ کہ وہ کافرہ حکومت کیوں نہ ہو، اغیار کی حکومت کیوں نہ ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ولا یقیم الدولۃ الجائرہ، ظلم اور زیادتی کرنے والے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر دبانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حکومت کو کبھی باقی نہیں رکھتا۔ کیا فرمایا؟ ولا یقیم الدولۃ الجائرہ وان کانت مسلمہ، اگرچہ کہ مسلمان کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، لہٰذا ہم اپنی طاقت کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کریں۔ ڈرتے رہنا چاہیے، کانپتے رہنا چاہیے کہ کہیں فردی اعتبار سے ہمارا کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہوا، یا ہم چار مل کر کسی کو دبا کر کہیں ہم سے ظلم تو نہیں سرزد ہوا۔ ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت ہے کن کے اوپر؟ ظالمین کے اوپر۔ کہیں اللہ فرماتا ہے فبعدا للقوم الظالمین، دوری ہو ظالم قوم سے۔ کیا مطلب؟ بھلائی سے محروم ہو، خیر سے محروم ہو، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، خسارہ کس کا ہے؟ اس کا، اس کی اپنی ذات کا ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ فبعدا للقوم الظالمین کہا۔ اور ظالم تو ظالم ہے میرے بھائیوں، ظالم تو ظالم اگر ہم چپی سادھتے ہیں اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، کیا اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اور ہم اس وقت بول سکتے تھے، ہم اپنی زبان کا استعمال کر سکتے تھے، ہم اس کو سمجھا سکتے تھے، لیکن ہم نے سمجھایا نہیں، وہاں پر اپنی زبان کو تالا لگایا، خاموشی اختیار کی، دیکھتے رہ گئے تماشا، وہ بھی کس کے اندر آتا ہے؟ کس کیٹیگری کے اندر؟ ظالم کی کیٹیگری کے اندر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ارے ظالمین کی طرف مائل مت ہونا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ ظالم کے ساتھ، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اس کو بھی پکڑنے والی ہے۔ اور دو گناہ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں نا، اس کی سزا دنیا میں اگر نہیں دیا آخرت میں ملے گی، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کی سزا دے کر ہی رہے گا، اور دیتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا ظالم، ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دکھاتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ وہ اگرچہ کوئی ایسا ہو کہ جس پر اللہ ہی رحم کر کے اس کو اگر توفیق دے دے سدھر جائے، الگ بات ہے، ورنہ اللہ کا قانون ہے، ایک تو قطع رحمی کرنے والا اور دوسرا ظالم، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، دنیا کے اندر بھی مزہ چکاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کو معاف کر رہا ہے، اور انسان غلط سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نعوذ باللہ غفلت میں تو نہیں نا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل مت گمان کرنا، اما یعمل الظالمون، ظالمین کی کرتوت کے بارے میں۔ یعنی یہ سمجھنا مت کہ اللہ اگر ظالم کو ڈھیل دے رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے، نا، انما یؤخرہم، اللہ کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، تاخیر کر رہا ہے، لیومن، ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن کسی کی چلنے والی نہیں ہے، جس دن کسی کی صرف یہی دنیا ہے، دنیا کے حد تک ہماری چلنے والی ہے۔ یہاں پر اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، یہاں اختیار دیا ہے، وہاں سب کے اختیارات چھینے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائے گا، این الملوک، کہاں گئے بادشاہ دنیا کے بڑے بڑے؟
این الجبارون، کہاں گئے بڑے بڑے ظلم کرنے والے؟ این الجبابرہ، ہے کوئی؟ لمن الملک اليوم، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے سب؟ کہاں گیا شداد؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا قارون؟ للہ الواحد القہار، وہاں کس کی چلنے والی ہے؟ ایک زبردست اللہ کی، کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، احادیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالمین ہیں نا، ان کی سزا بھی جہنم کے اندر مخصوص رکھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہاں دنیا کے اندر ہم چھوٹے ڈیل ڈول والے ہیں، لیکن جب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ ہماری جسامت بڑھا دی جائے گی۔ قد آدم علیہ السلام کا قد ہم کو دیا جائے گا، 70-80 گز کے ہم ہو جائیں گے۔ وہاں پر ایسے ہی بڑے بڑے سریر چارپائیاں ہوں گی، بڑے بڑے قالین ہوں گے، وہاں کی چیزیں ہی بڑی ہوگی۔ ایسے ہی جنتیوں کو جسامت بڑی دی جائے گی، لیکن جہنمیوں کی جسامت کے تعلق سے، خصوصاً جو ظالمین ہیں ان کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جتنی چھوٹی جان ہوتی ہے اتنی تکلیف کم ہوتی ہے، اور جتنی بڑی جان ہوتی ہے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج اس دنیا کے اندر انسان ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، کسی کے اوپر اپنی باتوں کو تھوپ رہا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالمین کو کیسے سزا دے گا؟ ان کی جسامت کو، قد و قامت کو بڑھائے گا، تاکہ اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہو جائے، مزہ زیادہ اس کو محسوس ہو۔ احادیث کے اندر آتا ہے ایک ایک دانت جو ظالمین کے ہوں گے احد پہاڑ کے برابر ہوں گے، 32 دانت 32 احد پہاڑ کے برابر، تو کیسی جسامت دے گا؟ اور جتنی بڑی جسامت ہوگی اتنی بڑی وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ظلم معمولی چیز نہیں ہے، اور ظلم کا انجام میں نے کہا دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو پھر ہے ہی ہے۔ مامون رشید کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ خلیفہ بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا ہے، ایسا بادشاہ، ایسا ظالم بادشاہ، یہ صرف اور صرف ظلم کس کے اوپر کیا کرتا تھا؟ علماء کے اوپر، صلحاء کے اوپر، اتقیاء کے اوپر۔ وجہ کیا ہوئی؟ اس کا ذہن معتزلہ نے اس کے عقیدے کو بگاڑ دیا تھا، یہ معتزلہ بن گیا تھا، اس کا عقیدہ بگڑ گیا تھا، اب خود کا عقیدہ بگڑ گیا، اور اس نے اللہ کے کلام کو، قرآن کو کیا مان لیا؟ اللہ کی مخلوق مان لیا، خود تو خلق قرآن کا قائل ہو گیا، وقت کے جتنے علماء ان کو قائل کروانا چاہتا تھا۔ اور ایک بات بارہا سنائی جاتی ہے کہ اگر زور زبردستی کے اوپر اگر کوئی انسان ہم سے کچھ کہلواتا ہے تو اسلام کے اندر وہ چیز معاف ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہلوا رہا ہے کہ کہو فلانی، کہو یعنی فلانا کلمہ پڑھو، فلانے الفاظ زبان سے نکالو، اگر آپ نے نکال دیے، دل آپ کا نہیں اس کا اقرار کر رہا ہے، زبان سے اگر آپ نے نکال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ ایسے ہی اس نے وقت کے جتنے علماء ان کے اوپر ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے کہ ان لوگوں نے مجبوراً، بھلے دل سے نہیں زبان سے کہہ دیا کہ قرآن اللہ کی نعوذ باللہ مخلوق ہے، لیکن وہاں پر بھی ثابت قدم، پہاڑ کے جیسے ڈٹے رہنے والے کون سی شخصیت تھی؟ آج جن کے ہم بڑے پیار سے نام لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ایسے محدث نہیں ہیں، بہت بڑی شخصیت، ہم تک بہترین طریقے سے علوم قرآن کو اور علوم حدیث کو پورا اس کا نچوڑ بیان کر کے ہم تک پیش کر دیا ہے۔ وہ کیسے ڈٹے رہے پتہ ہے؟ ایسے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ تھے اور ان کے ایک ساتھی محمد بن نوح، مارا توڑا، ایسا ظلم کیا ان کے اوپر، مجبور کر دیا کہنے پر، لیکن وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے۔ خود جو ان کے اوپر کوڑے برسا رہا تھا جلاد، اس کی زبانی ہے، کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر ایسے تگڑے کوڑے برسائے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کے اوپر بھی برسائے تو ہاتھی چیخ اٹھے، چلا اٹھے، لیکن پھر بھی یہ صبر پر ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے، صرف اللہ کی خاطر، کہ نہ کہ ایسے الفاظ کبھی بھی زبان سے نہیں نکالوں گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے۔ اب جب مامون کو معلوم ہو گیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس وقت جو بادشاہ تھا مامون رشید، ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، وہ ترسوس کے اندر تھا، اس نے اپنے فوجیوں کے ان کے پاس مدینہ میں بھیج کر ان کو بلوایا کہ آپ کو چلنا پڑے گا۔
تو جانے سے پہلے جب ان کو قیدی کر کے لے جایا جا رہا تھا تو یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کیا دعا کی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب مظلوم اس کے دل سے جب آہ نکلتی ہے نا، جب وہ کراہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میری بزرگی اور میری جلالت کی قسم، میں کیا کروں گا؟ لَأَنصُرَنَّهُ، میں اس کی ضرور مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی صحیح. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہم پر تھوڑا بہت ظلم ہو جائے گا، لیکن ہماری آہیں سنی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارا ساتھ ضرور دے گا. یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو لے جایا گیا تو بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل، اور کیا زبان سے نکالے الفاظ؟ سیدی، اے میرے آقا، اے میرے مولا. کون ہے مراد؟ اللہ سے مخاطب ہو کر، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے اللہ. غر حلمک ھذا الفاجر، یہ جو فاجر ہے، یہ جو ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، تیری بردباری نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہے، تیری نرمی نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہے. تیری نرمی کو دیکھتے ہوئے یہ ظلم پر ظلم کرتے جا رہا ہے. حتی تجرع علی اولیائک، یہاں تک کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے اولیاء پر ایسے ظلم اور ستم ڈھا رہا ہے کہ ان کو ختم کر رہا ہے. اے اللہ تو ہی اس کی پکڑ کر لے، تو ہی اس سے نپٹ جا. لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل پہنچے نہیں ترسوس، اس سے پہلے محمود رشید ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ موت دے دی، وفات پا گیا، ختم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ان کے دل سے نکلنے والی آہ تھی. فرعون کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کیسا بڑا ظالم تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے کر رہا تھا. لیکن کیا اس کا ظلم باقی رہا؟ کیا اس کا تختہ باقی رہا؟ اس کی سلطنت باقی رہی؟ نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلومین کے سامنے اس ظالم کو ڈبو کر کے دکھا دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی ادرکہ الغرق، جب یہ ڈوبنے لگا نا، جب یہ سمندر کے اندر ڈوبنے لگا تو زبان سے کیا کلمات نکلے اس کے؟ آمنتو، قال آمنتو، اب میں ایمان لاتا ہوں. کس کے اوپر؟ انہ لا الہ الا الذی، اس کے اوپر لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس معبود کے اوپر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائی. ایسا ظالم، ایسا جابر، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، کہاں گئی اس کی طاقت؟ پانی کے سامنے ڈھیر ہو گیا. یہ ہوتا ہے. کہنے لگو وانا من المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کراہیں جو آہیں نکلی تھی اس کو قبول کر لیا اور ان کے سامنے ہی ڈبو کر کے رکھ دیا. میرے کہنے کا مقصد اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. یہ آیات اور یہ احادیث، یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری ذات سے کسی کے اوپر بھی کبھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ڈرنا چاہیے، کانپنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. اور ظلم کا انجام کہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی چکھاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چکھائے گا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظلم اور زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. عدل کا علم، عدل کا جھنڈا مضبوطی سے تھامے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ریا سے، نام و نمود سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر للہیت پیدا کرے، اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی خشیت سے ہم کو مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاطر محنتیں کرنے کی، قد و کاوشیں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں کو جتنی بھی ہم نے رمضان کے اندر ہوں یا رمضان کے بعد کر رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.